بھائی اور میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو آپ کو یسوع بادشاہ کی عید مبارک، اور اس کے بعد آج ہم یسوع بادشاہ کی عید منا رہے ہیں، یعنی کہ اس بات پر پورا ایمان لا رہے ہیں کہ یسوع ہی بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا، یسوع مسیح ہی ہے جن کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، اور یسوع مسیح ہی ہے جنہوں نے اس کائنات کو بنایا، اسے تخلیق کیا، کیونکہ خدا باپ نے اپنے کلمے کے ذریعے سے، جس کلمے کو ہم یسوع مسیح کہتے ہیں، اس کائنات کو بنایا۔ تو اس خالق کی آج ہم عید منا رہے ہیں، اس کی بادشاہی کی آج ہم عید منا رہے ہیں، اور آج ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا اور ہم سب کو اپنی بادشاہی میں شامل کیا۔ تو پہلی جو تلاوت ہم نے پڑھی وہ کون سی کتاب سے پڑھی؟ دانیل کی کتاب، اس کا 7واں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ خدا ایک وعدہ کرتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، اور صرف یہ وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ ہر ایک امت کے ساتھ، ہر ایک قوم کے ساتھ، ہر ایک قبیلہ کے ساتھ اور اہل لغت کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو بھی بول سکتا ہے سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں ایک شخص کو بھیجوں گا۔ کیونکہ جہاں پہ دانیال اس بات کو بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے رویا دیکھی، اور رویا میں کیا دیکھا؟ ایک آدم زاد ہے اور مملکت اور حشمت اس کے کندھوں پر، اور وہ تمام دنیا میں چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے کیوں نہ ہو، کسی بھی قوم سے کیوں نہ ہو، وہ سب پر کیا کرتا ہے؟ سلطنت کرتا ہے، اور اس کی سلطنت لا زوال ہے، یعنی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، قدیم الایام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی، اس کی سلطنت کا کوئی اخیر نہیں ہے، اور وہ جو سلطنت کرتا ہے اس سلطنت میں کیا ہے کہ سب کچھ آرام اور سکون سے ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا عارف جس نے مکاشفہ لکھا، جن پر یا یہ کہیے کہ جن پر مکاشفہ کی صورت میں وہی نازل ہوئی، ان پر مکاشفہ نازل ہوا اور انہوں نے اسے تحریر کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تمار ہے جو 7 مہروں سے بند ہے، اور نہ آسمان پر، نہ آسمان کے نیچے، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے کہیں پہ بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس تمار کی مہروں کو۔ تو بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ رو نہیں، پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، کیونکہ ایک ہے جو یہودا کے قبیلہ سے، جو داؤد کی اصل اور نسل، وہ اس تمار کو لینے اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، اور وہی جو اس لائق ہے وہی تمام کی تمام بادشاہی کر سکتا۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم آگے بڑھے تیسری تلاوت پر، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پینتوس پلاطس کی کچہری میں یسوع مسیح، اور پلاطس یسوع مسیح سے کیا پوچھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ یہ بات تو خود ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھے بتائی ہے؟ کس نے تجھے یہ بتایا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تیری قوم کے لوگوں نے ہی مجھے بتایا، وہی کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یا اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ یہی الزام تجھ پر لگایا گیا ہے کہ یہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ہوں،
لیکن میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے خادم کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کرتے ہیں، جنگ و جدل کرتے ہیں، لیکن میرے خادم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، میری بادشاہی ایسی نہیں ہے۔ اب جو پلاطوس ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بادشاہی کا مطلب ہے حکومت کرنا، بادشاہی کا مطلب ہے لوگوں پر ظلم ڈھانا، بادشاہی کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے نیچے رکھنا، بادشاہی کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کے حکم کے تابع ہوں، اور اگر آپ کا حکم نہ مانا جائے تو انہیں کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں صدرک میشک اور عبدالنجو جب بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتے تو کیا کیا جاتا ہے؟ انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ تو جو پلاطوس ہے، یہ جو پلاطوس ہے یہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ وہی والی بادشاہی کی بات کر رہا ہے جس میں بادشاہ حکم چلاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اگر دوسرا بندہ نہیں کرتا تو وہ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ قتل۔ لیکن یسوع مسیح کی بادشاہی اس طرح کی نہیں ہے۔ یسوع مسیح زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے۔ یسوع مسیح کی بادشاہی میں قوموں پر چڑھائی نہیں ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی میں ظلم نہیں ہے، دوسروں کی حق تلفی نہیں ہے، دوسروں کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کچھ برا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی بادشاہی کون سی بادشاہی ہے؟ کہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار ہی سے ہلاک۔ یسوع مسیح اپنے پیارے شاگرد مقدس پترس سے کہتے ہیں کہ اپنی تلوار میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے ہلاک کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے ہلاک ہوں گے۔ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں یہاں آ کر ظلم کروں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں لوگوں کو قتل کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کروں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میری حکومت میں کسی کا بھی قتل ہو، میں قتل کرنے نہیں آیا، میں جان لینے نہیں آیا بلکہ جان دینے آیا۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو بادشاہی کرتا ہے تو کسی کی جان لیتا نہیں بلکہ اپنی جان دے کر جانوں کو بچاتا۔ میں وہ بادشاہ ہوں، میں ایسا بادشاہ نہیں جو قتل کرا دوں گا، جو کہوں گا جو میرا کہنا نہیں مانتا، جو میری بات نہیں مانتا، جو میرے حکم پر نہیں چلتا اسے مار دو اور ان کی زمینوں کو چھین لو، ان پر قبضہ کر لو۔ میں ایسا بادشاہ نہیں ہوں، میں وہ بادشاہ ہوں جو حقیقی معنوں میں امن پھیلانا چاہتا ہوں، میں وہ بادشاہ ہوں جو سکون لے کے آیا ہوں، اطمینان لے کے آیا ہوں اور پوری دنیا میں اطمینان کو پھیلانا چاہتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں مسیحیت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسیحی مذہب میں آپ دیکھیں بغیر جنگ و جدل کے یہ مسیحی مذہب جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ شاگرد جو تبلیغ کرتے ہیں، جو خوشخبری کا پیغام لوگوں تک لے کے جاتے ہیں، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے، نہ ہی کسی بھی طرح کا ایسا کام کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ شفائیں دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں لوگوں کو، خیال کرتے ہیں لوگوں کا، دھیان رکھتے ہیں لوگوں کا، اور اسی خیال میں، اسی دھیان میں اور اس ساری برکت میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ شامل ہو جاتے ہیں۔ مسیحیت کو لوگ قبول کرتے ہیں ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر، یسوع مسیح پر ایمان لا کر، اس امر کی بات کو جان کر کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن کسی کی جان بھی نہیں لے رہے اور خداوند کے کلام کو آگے پھیلا۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ مسیحیت جو ہے ایک خاص طریقے سے دنیا میں پھیلتی ہے، اس میں جنگ و جدل کی بات ہی نہیں ہوتی، اور یہی بات
آج یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جو شخص میری بادشاہی کو قبول کرتا ہے، جو میری بادشاہی میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ حق تلفی نہیں کر سکتا، وہ قتل نہیں کر سکتا، وہ پریشان نہیں کر سکتا، وہ کسی کو دکھی نہیں کر سکتا، وہ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، وہ کسی کو تانا نہیں دے سکتا، وہ بدگوئی نہیں کر سکتا، وہ لالچ نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ سب کے لیے رحم بن کر آتا ہے، سب کے لیے، اپنے گھرانے سے لے کر اجنبیوں تک سب کے لیے وہ رحم ہی رحم ہوتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے، سب کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی مسیحی ہیں وہ اپنے لیے خالی دعا نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مسیحی کہیں کہ اے خداوند تو تمام مسیحوں کی حفاظت کر اور باقی سب کو فنا کر دے، تباہ کر دے۔ کبھی مسیحی یہ دعا نہیں کرتے، بلکہ مسیحی کیا کرتے ہیں؟ اے خداوند اپنی پوری دنیا پر کیا کر؟ رحم کر، ایک ایک شخص پر رحم کر، وہ چاہے کسی بھی قبیلے کا ہو، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، وہ تجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو اس پر کیا کر؟ رحم کر۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو مسیحیت میں ہے، کہ مسیحیت میں کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچا جاتا، برا نہیں چاہا جاتا، بلکہ سب کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اچھا اچھا چاہا جاتا ہے، سب کی بہتری مانگی جاتی ہے، سب کے لیے برکت چاہی جاتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح برکت دینے کے لیے ہے تمام قبیلوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام زبانوں کے لیے۔ ان کی برکت، ان کی بادشاہی محدود نہیں ہے، ایک خاص علاقے تک نہیں ہے۔ اگر بادشاہی محدود ہوتی تو ہم صرف مسیحیوں کے لیے برکت چاہتے، لیکن بادشاہی محدود نہیں ہے، اس لیے ہم سب کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ برکت چاہتے ہیں، سب کے لیے بہتری کی بات کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا، یعنی کہ کوئی بھی پیاسا ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، تو آپ اسے پانی پلائیں، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا دیں، اگر ننگا ہے تو اسے کپڑے پہنائیں۔ یعنی کہ آپ جو یسوع مسیح کی بادشاہی میں شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اپنے مسیحوں کی مدد کرو، ان کا خیال رکھو، ان کا دھیان رکھو، بلکہ کائنات میں کہیں پہ بھی کوئی پریشان ہے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا، کوئی بھی دکھی ہے، کوئی بھی مصیبت میں ہے تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا، کوئی بھی بیمار ہے تو آپ نے اس کی تیمارداری کرنی۔ آپ نے اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا، کیونکہ آپ لامحدود خداوند کے شاگرد ہیں، آپ لامحدود بادشاہی میں شامل، آپ اس بادشاہ کے پیروکار ہیں، آپ اس بادشاہ کی رعایا ہیں جس کی بادشاہی کا کوئی اخیر نہیں، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اس بادشاہی کا فرزند ہوں یا نہیں۔ اگر میری وجہ سے دوسرے دکھی ہیں، مصیبت میں ہیں، یا میں صرف اور صرف اپنے ہی گھرانے کا خیال رکھتا ہوں تو میں بادشاہی میں شامل نہیں ہوں۔ اگر میں دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر کترا کر گزر جاتا ہوں تو میں بادشاہی کا فرزند نہیں ہوں۔ اگر میں دوسروں کو پریشانی میں دیکھ کر بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے ویسا نہیں کرتا تو میں بادشاہی کا فرزند نہیں ہوں۔ مجھے اور آپ کو آج پورے طور پر سوچنا ہے، پورے طور پر جاننا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ میں بادشاہی کا فرزند ہوں یا نہیں۔ میں کیا یسوع مسیح کی بادشاہی کو قبول کیے ہوئے ہوں یا نہیں قبول کیے ہوئے؟ میں کس طرح کام، میں کیسے کام کرتا ہوں؟ اور جب ہم اپنے آپ پر غور کریں گے
اور اپنے اعمال کو درست کریں گے تو ہم حقیقی معنوں میں یسوع مسیح کی بادشاہی میں شامل ہیں۔ وہ بادشاہی جو یسوع مسیح زمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں کہ تیری بادشاہی، تیری بادشاہی۔ اور یہ جو بادشاہی ہے یسوع مسیح کی، یہ تبھی قائم ہو سکتی ہے جب ہم محبت کو اپنی زندگی میں قبول کریں، جب ہم خود بھی امن سے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی امن سے رہنے کی تلقین رہنے دیتے ہیں لوگوں کو سکون۔ جب ہم خود بھی سکون میں نہیں رہتے اور دوسروں کو بھی سکون میں رہنے نہیں دیتے تو ہم بادشاہی کے فرزند نہیں ہو سکتے۔ اگر میری وجہ سے کوئی بھی بے سکون ہے تو یقین کیجئے میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں، جتنی مرضی عبادتیں کروں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں بادشاہی کا فرزند ہی نہیں ہوں۔ اور جو بادشاہی کے فرزند نہیں ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ باہر ہوں گے جہاں رونا اور دانتوں کا۔ تو ہم خدا سے التجا کریں کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی معنوں میں خدا ان کی بادشاہی کو قبول کرتے ہوئے خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہو کر اس کے فرزند ٹھہر کر امن کو پھیلائیں، سکون کو پھیلائیں، اطمینان کو پھیلائیں، قتل و غارت کی بجائے، ظلم و تشدد کی بجائے، دوسروں پر اپنا روب جمانے کی بجائے یا دوسروں کو پریشان کرنے کی بجائے سب کو آسانیاں دیں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ خدا ہم سے خوش ہو اور ہمیں برکت دے اور اپنی پاک مرضی کے مطابق ہمیں وہ سب کچھ مہیا کرے جو وہ اپنے برگزیدوں کو دینا چاہتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔